بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ کے دن کا آغاز ہمیں دیکھنے کے بعد بہت ہی اچھے طریقے سے ہوا ہوگا اور آپ کے جو ہے وہ چہرے پر ایک رونق آ گئی ہوگی، مسکراہٹ آ گئی ہوگی، اور آپ دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ صبح صبح اتنے پرعزم اور تر و تازہ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ کیا جس جگہ یہ رہتے ہیں وہاں پر بجلی نہیں جاتی، یا وہاں پر پیٹرول مہنگا نہیں ہے، یا وہاں پر انفلیشن نہیں ہے، اور کیا وہاں پہ ہر وقت ابر کرم برستا رہتا ہے، بادل چھائے رہتے ہیں، گرمی نہیں ہوتی ہے؟ آخر ایسا ہے کیا؟ تو وہ جی یہ جو آپ اشفاق کے ہاتھ میں کپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کافی کا کپ۔ تو یہ جو کافی ہے نا، صبح صبح آپ کو ایک دم سے یوں ایکٹیو کر دیتی ہے اور آپ کا دماغ بڑی تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ٹائم لگتا ہے نا، لیکن ویسے اس کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ہے کہ آپ کی اپروچ، آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں، آدھا خالی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اپروچ پہ ہے کہ کس طرح سے ہے، لیکن پاکستان میں معاملہ اپروچ سے کہیں آگے گزر چکا ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ کوے والا قصہ ہم نے سنا تھا کہ وہ ایک جگہ پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر مختلف محاوروں میں مختلف چیزیں استعمال ہوئی ہیں، کسی میں سراہی، کسی میں گلاس، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، وہ پانی اوپر لانے کے لیے لیکن کنکر ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر پانی اس لیول پہ ہے کہ کنکر ہم ڈالیں گے تو وہ اس کو پانی کو چوس لے گا، تو ہم کہاں جائیں؟ بڑی گہری بات کی ہے اشفاق، سبحان اللہ۔ مطلب میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ گہری بات صبح صبح کیا پڑھ کر آ رہے ہیں، آپ نے کیا دیکھ لیا اشفاق؟ بس میں کیا بتاؤں، چلے ہم بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی سمجھیں، اور ٹاپ سٹوریز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے دعویٰ کیا ہے کہ 8 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ کچھ دہشت گرد دوبارہ زمان پارک پر چلے گئے، آج کیمروں کے سامنے زمان پارک کی تلاشی لیں گے۔ جی غالب کا شعر ہے کہ مشکلیں پڑی مجھ پہ اتنی کہ آسان ہو گئیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یعنی کہ عادت ہو گئی۔ نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں اس میں دن بدن ہم اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کل تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ وہ جو ڈیڈ لائن تھی 2 بجے کی کہ زمان پارک کے اندر جائیں گے اور وہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے جو کہ نگراں حکومت کہہ رہی ہے ان کو ہم نکال کے لائیں گے، وہ ڈیڈ لائن گزر گئی۔ پھر جب ان سے سوال پوچھا گیا نگراں وزیر اطلاعات سے، تو انہوں نے بتایا کہ 8 لوگ پکڑے گئے۔ ذرا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کے لیے کافی ثبوت، کافی مواد موجود ہے، فیصلہ کابینہ کرے گی۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں رانا ثناء کا کہنا تھا کہ عمران خان نے خود کو اور پارٹی کو حادثے سے دوچار کیا، 9 میں سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ بالکل جی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ زمان پارک میں 250 افغان شہری عمران خان کی حفاظت کر رہے تھے۔ بتائیں آپ کو کہ صدر مملکت عارف الوی جو کہ دوست بھی ہیں عمران خان کے، وہ اب سامنے آئے ہیں منظر عام پر، کہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے واقعے کی کھل کر مذمت کریں، صرف مذمت نہیں کارروائی بھی کی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاک فوج کے ساتھ ہیں، اگر احتجاج کیا جائے تو قانون کے دائرے میں رہ کر کریں۔ اچھا جی، تو یہ چلیں ایک چیز جو ہے اس کے اوپر کنسنسس ود ان دا پارٹی بھی پایا جاتا ہے، جس کے حوالے سے خان صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم وہ مذمت کھل کر کریں، تاکہ ایک پتہ چلے، کیونکہ جب ان سے انیشلی پوچھا گیا، ایون سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس اطہر من اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ان واقعات کی مذمت کریں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں تو وہاں پر تھا ہی نہیں، میں تو اندر بند تھا، مجھے کیا پتا کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، مجھے علم نہیں تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے جب انہیں پھر سے گرفتاری کے حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں گرفتار کیا گیا تو پھر سے کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ جو انہوں نے تقریر کی اس کا بڑا حوالہ دیا جا رہا ہے، بعد میں آ کے جو تقریر کی وہ کافی غصے میں تھی۔ خیر بہرحال ایک جو اپرچونٹی تھی مذاکرات کی، وہ اگر مس نہ کی جاتی تو شاید حالات یہاں نہ پہنچتے۔ اب ذرا آپ کو یہ بتا دیں کہ جی سابق وفاقی وزیر ملک امین، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے، وزیر ماحولیات، اور کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کل آ کر یہ بتا دیا کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور یہ اعلان کیا۔ پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر محمد امجد بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 3-4 لوگ روزانہ عمران خان کو اکساتے ہیں اور ان سے غلط فیصلے کراتے ہیں۔ رکن صدر اسمبلی ہیں ڈاکٹر عمران شاہ نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اور کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں، پاک فوج سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اچھا، پھر دوسری چیز جو زمان پارک سے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آج تلاشی لی جائے گی اور کمشنر کی موجودگی میں وفد جائے گا، ٹی وی کیمروں کی موجودگی میں تلاشی لی جائے گی، اور پھر یہ تو کل بھی کہا گیا تھا۔ ہاں،
تو اب یہ ہے کہ عامر میر جو کہ نگراں وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سرچ آپریشن نہیں کرنے دیا گیا تو شام 7 بجے میٹنگ میں آئندہ کا فیصلہ ہوگا۔ خان صاحب کے پاس کل کمشنر لاہور جائیں گے، وہ خان صاحب کو آمادہ کریں گے اس بات پر کہ جو سرچ آپریشن ہے اس کی اجازت دیں، ان کی موجودگی میں سرچ آپریشن ہوگا۔ اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر قانون جو تمام پاکستانی شہریوں کے لیے ایکتا ہے تو اس کے مطابق مزید کارروائی ہوگی۔ کل شام 7 بجے جو میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ ہوگا آگے کیسے بڑھیں۔ 4 پولیس والے نہیں جائیں گے، وہاں پہ ٹرینڈ دہشت گرد موجود ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل طالبان کی طرز پہ انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کیے ہیں، تو اس لیے 400 پولیس والا جو ہے وہ جائے گا۔ لائن ختم ہوئی تو اس کے بعد 8 جو دہشت گرد تھے جو زمان پاک میں موجود تھے ان کو گرفتار کیا ہے، انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، اب انہیں گھیرنے کی کوشش ہوئی تو وہ دوبارہ گھس گئے تھے۔ وہ لوگ ہیں جو جیو فینسنگ میں کور کمانڈر لاہور یعنی جناح ہاؤس کے اندر جا کر جنہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی۔ حال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمان پاک سے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں، پہلے ہمیں نام بتائیں کہ کون سے دہشت گرد آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے اور آ کر آپ یہاں پر دیکھ لیں، تلاشی لے لیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ان سب کو بڑے انٹریکٹیو ہو کے اس وقت انٹرویو دے رہے ہیں۔ اچھا ویسے اگر وہاں پر موجود ہوں، انٹرنیشنل میڈیا موجود ہو، پاکستانی میڈیا موجود ہو اور ان کی موجودگی میں اگر تلاشی لی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تو کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ آپ لسٹ دے دیں اینڈ ویل فائنڈ آؤٹ کہ کون کون ہے، لیکن اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ایک کریڈٹ کا بھی ایشو ہے کہ تھوڑا سا آپ کس طریقے سے ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو اس خدشے کا اظہار کیا انہوں نے کہا نگراں حکومت کو کہ پتہ چلے آپ ہی 30-40 تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی میں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے جس کو دیکھنا ہے آگے مرحلہ یہ طے کیسے ہوگا، لیکن اب یہ ایک کرٹیسائز تحریک انصاف کو کیا جا رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کہتی تھی کہ جی ہم نے انہیں نکالنا ہے، فتنا ہے، کرشٹ کرنا ہے، تو انہوں نے پلیٹ میں رکھ کر معاملات خود ہی پی ڈی ایم کو دے دیے ہیں۔ تو وہی بات کہ جو بات کہی جاتی تھی نا ڈائیلاگ سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹرین تو مس ہو گئی ہے۔ اور ڈائیلاگ آئی مین دیٹ از دا اونلی وے، بٹ یہ ہے کہ اب یہ محاذ آرائی کی سیاست اور محاذ آرائی کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی، اور اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے، اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے۔ تو اب جو تلاشی کا سلسلہ آج ہوگا، ذرا اس پہ کیا اس وقت زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے بابر خان سے۔ بابر بتائیے گا، کل تو یہ خبریں پھیلی ہوئی تھی کسی بھی وقت سرچ آپریشن ہوگا، نہیں ہوا، آج کیا وہاں سے وائبز آ رہی ہیں اور کیا بتایا جا رہا ہے زمان پارک سے؟ بالکل جی، جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ تو الٹیمیٹم کی وہ تو ختم ہو چکی تھی کل 2 بجے، اس کے بعد پھر ٹائم دیا گیا اور یہی کہا گیا کہ آج 2 بجے پھر جو ہے نا یہاں پر سرچ آپریشن ہوگا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8:30 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ کمشنر کی قیادت میں پولیس 400 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر جائیں گے اور سرچ آپریشن کریں گے۔ کل بھی جو حکومت ہے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ 8 دہشت گردوں کو زمان پارک کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آج ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب یہ قیادت میں کمشنر کی قیادت میں پولیس یہاں پر پہنچتی ہے اور سرچ آپریشن کرتی ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک انتہائی لاہور کی وہ اس وقت جیم ہے، کیونکہ زمان پارک کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں یہ خاردار تارے لگا کر اور بیرے لگا کر انہیں بند کیا گیا، کسی کو بھی ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان نے آج 2 کیسز میں ATC عدالت میں عبوری ضمانت کے لیے پیش ہونا ہے، اس کے لیے چیمبر یہاں پر گاڑی پہنچ چکی ہے، پولیس کا اسکواڈ بھی پہنچ چکا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں اگر عمران خان نے جانا تو کچھ ہی دیر میں وہ نکل جائیں گے ATC کے لیے۔ تاہم یہاں کارکن کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پر بالکل جو ہے نا ہو کا عالم ہے، یہاں پر پولیس جو ہے وہ بھی ناکوں پہ کھڑی ہے، زمان پارک کے آگے نہیں کھڑی، جو زمان پارک کی طرف آنے والے راستے ہیں وہاں پر پولیس کھڑی ہے بیریئر لگا کر، آگے زمان پارک کے آگے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر پولیس اہلکار۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ 8:30 یا 9 کے قریب یہاں پر سرچ آپریشن کیا جائے گا، جب کمشنر کی قیادت میں 400 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ سرچ وارنٹ دکھا کر عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر جائیں گے۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹم بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی ٹائم جو ہے نا گزر گیا، اب کب آتے ہیں سرچ آپریشن کرتے ہیں اور یہاں سے جو اندر جو بھی ہے سرچ آپریشن کے بعد کیا صورتحال واضح ہوتی ہے، اسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ
یہ ٹائم پہ پہنچ جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب اگلا ٹائم کون سا دیتی ہے جس کے بعد وہ یہاں پر پہنچ کر سرچ آپریشن کریں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. الٹیمیٹم دیا ہوا ہے آج کا, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ صورتحال ہے. زمان پاک سے دے رہے تھے بابر خان, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, اب سینسس پر کنسنسس نہیں ہو رہا. یہ مسئلہ ہے کہ مردم شماری کے نتائج کو لے کر سیاسی جماعتیں آواز تو اٹھا رہی ہیں, خلاف ہیں اس کے کہ جی جس طریقے سے یہ ہوئی ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ الزامات لگانے میں مصروف ہیں. یعنی کہ وہ ویسے یہ پیج کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے ہمیں, کیونکہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے بعد معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں. نظر لگ جاتی ہے اور پیج پھٹ جاتا ہے, پیج پھٹ جاتا ہے, حاشیے لگا لیے جاتے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. تو بہرحال وفاقی حکومت ایسے میں کر رہی ہے کہ سب کو دے رہی ہے تسلیاں. اچھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ فوکس ان کا نہیں, ابھی ویسے ان کا اپر ہینڈ ہے, ڈونٹ یو تھنک ان دی پالیٹکس. میں ایز کابینہ کی بات. اچھا, تو چلے ٹھیک ہے, اس پہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. اچھا جی, تو اب یہ دیکھ لیں کہ بیانات وغیرہ اس طرح سے چل رہے ہیں, لیکن کہیں سے کچھ نہ میئرشپ کے معاملے پہ ہمیں کچھ یہاں پر کلیئرٹی نظر آئی. خبریں سننے میں آئی کہ جی پیپلز پارٹی کی جانب سے مرتضی وہاب کو کہہ دیا گیا ہے نامزد ایز میئر کراچی, اور ڈیپٹی میئر کے لیے سوچا گیا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے. تو یہ تمام تر صورتحال جی بن رہی ہے. اگر یہ کمبینیشن اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تو معاملات ہم مردم شماری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ جی دوبارہ کیا گنتی ہوگی, کیا ہوگا, پارٹیز جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا پوزیشن لیں گی اپنی. تو یہ تمام تر وہ معاملات ہیں جو طے ہونے, اور بار بار ہم دیکھتے ہیں احسان اقبال ہو یا دیگر وزراء ہوں, وہ ہمیشہ یہ موقع بھی اپناتے رہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے جب تک مردم شماری پوری نہیں ہو جاتی ہے, اور جب تک مردم شماری پہ کنسنسس نہیں ہوگا پارٹیز کیسے اگری کریں گی. تو یہ چیز جو ہے نا ایک جلیبی کی طرح معاملہ الجھ رہا ہے, سلجھ رہا ہے. بالکل جی, ایسے ہی ہے. تو اب ذرا اس معاملے پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں, ہم جان سکیں, اور ظاہر ہے کہ ڈیٹیلز مزید دے سکیں, تھوڑا سا آگاہی حاصل کر سکیں, اور آپ کو بھی بتا سکیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور کس طرح کے شکوے ہیں, کیا طریقہ کار ہوگا, کیسے مینیج کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کیونکہ تمام ہی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو اس حوالے سے شکایتیں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ابھی ظاہر ہے ابھی ود ان اے فیو سیکنڈز مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہوں گے, ان سے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما, ان سے مزید بات کرتے ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب فار بینگ ود اس, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ذرا بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ کافی معاملات ہوتے ہیں جن کے اوپر تحفظات اپنی اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی ایک نقطے پر ساتھ نہیں مل پاتے, اپنی اپنی بات کرتے رہتے ہیں, اور وہ بات کا اثر شاید اس طرح سے نہیں ہو پاتا جس طرح سے ہونا چاہیے. یہ مردم شماری کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ نہیں دیکھیے, اس مردم شماری کے معاملے میں تو ایم کیو ایم کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا کسی پارٹی سے, کیونکہ ہم نے ایک تمام 3 مہینوں میں 3.25 مہینوں میں ہر دن کی اپڈیٹ دی ہے, ہر دن کی اپڈیٹ دی ہم نے باقاعدہ پے در پے تمام مرحلوں میں بتا کر. جب یہ شروعات ہوئی تو ہم نے بتایا کہ اس کے بلاکس کم رکھے گئے ہیں, اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اس کے جو 29 لاکھ جو گھر رکھے گئے ہیں وہ کم رکھے گئے ہیں, اور اس کے بعد جب جیسی شروعات ہوئی ہے پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے تمام چیزوں کو لوگوں کو بھی بتایا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 50 سے زائد تقریباً میٹنگ ہو چکی ہیں, 5 دفعہ وزیر اعظم پاکستان سے اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کی, تقریباً 9 سے زائد دفعہ جو احسان اقبال صاحب ہیں جو وفاقی وزیر ہیں ان کے پاس جو ہے میٹنگ ہوئی ہیں. اس کے بعد بیورو آف اسٹیٹسٹک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے درجنوں میٹنگ ہوئی ہے. دیکھیں ایشو کیا ہے, اگر آپ کو کرکس آف دا اسٹوری ہے کہ دیکھیں کراچی پورے پاکستان میں سینسس ہو رہا ہے, کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں, سندھ میں پرابلم ہے اور سندھ کے شہری علاقوں میں پرابلم ہے, اور ہمیشہ سے یہ پرابلم رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. جب مردم شماری ہوئی ہے ہمیں کم گنا گیا ہے, لیکن اس دفعہ ہے کیونکہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے تو وقت سے پہلے رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے, اور وہ ہمارے نمبرز نہیں ہیں, وہ ہماری شکایتوں پہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کے نمبر ہیں. 2 مرحلے ہوتے ہیں نا اس کے مردم شماری کے, ایک تو گھروں کو گننا پہلے مرحلے میں, دوسرے مرحلے میں جو گھروں کے انسانوں کو, گھروں میں رہنے والے انسانوں کو گننا. یہ جو پہلا مرحلہ ہے گھروں کو گننے والا, اس مرحلے میں ہی جو ہے وہ بہت بڑی ڈنڈا مارا گیا ہے. کیسے میں یہ کہہ رہا ہوں, گھروں کو کی تعداد رکھی گئی ہے 29 لاکھ اور تقریباً 16,000 بلاکس رکھے گئے. ہمارے حساب سے
23,000 بلاکس ہونے چاہیے کراچی میں اور تقریباً جو ہے 40 لاکھ گھر ہونے چاہیے. کیوں میں کہہ رہا ہوں 40 لاکھ؟ صرف کے الیکٹرک کا جو میٹرز لگے ہوئے ہیں نا یہاں پہ کراچی میں وہ 35 لاکھ تقریباً سے زائد میٹر لگے ہوئے, اور آپ کو پتا ہے کہ سارے گھروں میں کراچی کے میٹر نہیں لگا ہوا. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہم بھی ان سے جب بات کرتے تھے, جب کوئی عملہ گھوم رہا ہوتا تھا, ہم کہتے تھے کہ یہ کئی جگہ پہ کافی تنگ گلیاں ہیں, کافی اوپر نیچے گھر بنے ہوئے ہیں, کیسے آپ ان کو کاؤنٹ کریں گے. اور یہ میٹر والا معاملہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر فیملیز 3 رہ رہی ہیں, میٹر ایک لگا ہوا اور بل ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. یہ پورشن سسٹم جہاں پر ہے, یہ کافی چکر اس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ تو واقعی کسی نے توجہ نہیں دی اس پہ. دوسرا جی نہیں جو ہے وہ میں آپ کو آ رہا ہوں اس کے اوپر. دوسرا سب سے بڑا گلیئرنگ پوائنٹ یہ ہے کہ نادرا نے سے ریکارڈ مانگا فیصل سبزواری صاحب نے بینگ اے سینیٹر, اور نادرا نے لکھ کر دیا کہ جو ہے وہ تقریباً 98 لاکھ وہ لوگ ہیں جو کہ آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہیں کراچی کے ایڈریس کے, اور 35 لاکھ تقریباً وہ ہیں جو مائنرز ہیں. اور اس مائنر میں یہ بتایا گیا کہ جو سینسس والوں کی رپورٹ ہے 2017 میں کہ تقریباً 46% جو لوگ جو بچے ہوتے ہیں جو مائنرز ہیں وہ پوری پاپولیشن کے 46% ہوتے ہیں. تو اگر آج آپ کیلکولیشن لگا لیں 1 کروڑ 86 لاکھ اگر لوگ بنتے ہیں تو اس کا 46% جو ہے وہ تقریباً 8.3 ملین لوگ بنتے ہیں, 80 سے زائد لاکھ لوگ بنتے ہیں. اور اگر آپ نادرا کے ریکارڈ کو دیکھیں گی تو وہ 35 لاکھ بچوں کو اس نے مائنر کیا ہوا ہے. تو تقریباً 50 لاکھ ایسے بچے ہیں جو کراچی کے ایڈریس کیے ہیں اور جن کو یہاں پر کاؤنٹ نہیں کیا گیا. یہ ایک دوسرا نمبر ہے. پھر آپ یہ تو اب نمبرز آ گئے نا سارے, یہ ہمارے نمبرز نہیں ہے. نادرا کا یہ سینسس کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ 32,000 ایسی ہائی رائزز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, 32,740 کہ جہاں پر یا تو سٹاف گیا ہی نہیں ہے, یا گیا ہے تو اگر وہ 16 منزلہ عمارت ہے یا 10 منزلہ عمارت ہے تو وہ پہلے دوسرے فلور سے واپس آ گئے ہیں. نادرا یہ سینسس کا ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 860 ایسے بلاکس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بلاکس صرف میں آپ کے سامعین ناظرین کے لیے بتا دوں, ایک بلاک میں 250 گھر ہوتے ہیں اور تقریباً 200 سے 250 گھر ہوتے ہیں. سینسس کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے 860 ایسے بلاکس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پر افراد کی تعداد ایک رکھی گئی, ہر گھر میں ایک بندہ رکھا گیا ہے. پورے پاکستان میں ایک فرد کے اوپر گھرانہ جو ہے وہ 1% ہے, 1.5% ہے. کراچی میں 9% سے زیادہ ہے. یعنی کہ انیومریٹرز نے کیا کیا ہے کہ آرام سے بیٹھ کر کسی جگہ پہ ٹیب میں انہوں نے ہر گھر میں ایک بندے کو کاؤنٹ کر دیا اور اس جگہ پہ گئے نہیں. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ آ رہا ہے کہ پورے سندھ کے جو تمام ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر جو جیکب آباد ہے اس کی پاپولیشن 59% بڑھ گئی ہے, 59% بڑھ گئی ہے. لاڑکانہ کی پاپولیشن جو ہے وہ 38% بڑھ گئی ہے. شہید بے نظیر آباد کی پاپولیشن 27% بڑھ گئی ہے. سکھر 22% بڑھ گیا, اور کراچی صرف 13% بڑھا ہے. کراچی جہاں پر دنیا کا سارا انسان آ رہا ہے, انفلکس آ رہا ہے یہاں پر اسٹرکچر. مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے اتنے سارے فلاز بتا دیے, آپ نے ان کو تو آئیڈینٹیفائی کر لیا, لیکن اب آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں, اس پہلے بھی کنسرنز اٹھائے جاتے رہے, اب اس مسئلے کا حل کیا نکالیں گے؟ یہ تو ہمارے سامنے نمبرز آ گئے. دیکھیں ان ملاقاتوں میں کا نتیجہ ہے آج کراچی 1 کروڑ 87 لاکھ یا 87 یا 86 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے. آپ یاد کیجئے 7 اپریل کو یہ خبر آ گئی کہ 98% کراچی پاکستان کی آبادی کاؤنٹ ہو گئی 98%, 98%, اور کراچی کی آبادی آ رہی ہے 1 کروڑ 43 لاکھ, اور یہ اس پہ کلوز کرنے جا رہے تھے. یہ تو ایم کیو ایم پاکستان نے جو ایک فالو اپ رکھا ہوا تھا اور پے در پہ اپنی شکایتوں کو حکام بالا تک پہنچا رہے تھے, اس کے بعد ڈیٹس کو بڑھایا گیا, اور اس ڈیٹ کے بڑھانے کے بعد تقریباً آج ابھی تک تقریباً 45 سے 48 لاکھ لوگ ایڈ ہو چکے ہیں. تو جب 45 سے 48 لاکھ لوگ ایڈ کیے بغیر آپ اس سینسس کو ختم کر رہے ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ بائی مسٹیک ہوا ہے, نیگلیجنس سے ہوا ہے, سست روی کی وجہ سے ہوا ہے, یا بائی ڈیزائن ایسا کیا گیا تھا؟ دیکھیں یہ نیگلیجنس اور بائی ڈیزائن بوتھ ہے. مجھے اس بات کو کہنے میں اب کوئی آر نہیں ہے
کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے, جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے, ان کے جو ڈی سیز اور ان کے اے سیز نے جو اسٹاف نیچے بھیجا, ان کو بریف کر کے بھیجا کہ سندھ میں جو رولر ایریاز کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کی پاپولیشن بڑھا کر رکھنا ہے, اور اربن ایریاز کی پاپولیشن کے اوپر یہ اسٹرکٹلی ان کے پاس میسیجز تھے کہ ان کو اوور لک کرنا ہے, ان کو جو ہے وہ ان کو کم کر کے دکھانا ہے. ایون کہ جب جو ہے وہ سینسس کی ڈیٹ بڑھا دی گئی اور پورے تمام پاکستان میں سینسس بند ہو گیا, اور صرف یہ کہا گیا کہ کراچی اور حیدرآباد میں چونکہ انوملیز بہت زیادہ نکل کر آئی ہیں تو یہاں پر سینسس آن رہے گا, تو وزیر اعلیٰ نے فوراً ایک لیٹر لکھ دیا. اس لیٹر کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ ایک طرح سے دھمکی دی کہ ہم نہیں مانیں گے. حکومت نے تمام سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں دوبارہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ شروع اوپن کر دی, انہوں نے اس کو کلوز نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں پر کراچی میں بھی جب اگر 50,000 لوگ نکل کر آ رہے تھے تو اسی طرح سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ انٹیریئر میں 1 لاکھ لوگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. وہاں جہاں پہلے ہی بڑھے ہوئے تھے لوگ, اب کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے سندھ میں گھروں کی تعداد ایک بلاک میں آ رہی ہے 250 ایوریج, اور کراچی میں وہ تعداد آ رہی ہے 198, یعنی کہ 53 مکان ایک بلاک سے کم. 53 مکان کے کم کرنے کا مطلب ہے اگر آپ اس کو 16,000 بلاک سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 9 لاکھ مکان تو کراچی میں وہ ہیں جو گنے نہیں گئے, مکان نہیں گنے گئے. اس مکان میں اگر 5 بالکل آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا, لیٹس ہوپ کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو. بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور باقاعدہ اور سب سے بڑی بات ہی یہی ہے صدف نادرا کا ریکارڈ کیا کہتا ہے, یا کراچی میں جو میٹرز ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں, اس سے کیا اندازے لگائے جا سکتے ہیں, اور جس طریقے سے آبادی بتائی جا رہی ہے ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کمال. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی میلیفائڈ تلاش کرنے کے بعد, اس کی نشاندہی کرنے کے بعد, اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا مینز استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. تو اب ہم کیا کریں؟ اچھا جی, اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شہدائے پاک فوج کے لواحقین کا حالات کے تناظر میں اپنے خیالات کا اظہار اور عوام کو پیغام. کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے بھائی نے پیغام دیا ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان جب آج سے 23 سال پہلے کارگل میں شہید ہوئے تو دشمن نے بھی ان کی تعریف کی اور ایوارڈ دیا. اصل میں کیپٹن کرنل شیر خان کی تعریف نہیں تھی بلکہ پاک آرمی کی تعریف تھی. کیپٹن کرنل شیر خان جتنے بھی بہادر ہوتے, اگر ان کے جسم پہ خاکی وردی نہ ہوتی تو آج یہ عزت نہ ہوتی. براہ کرم پاکستان آرمی کو بدنام نہ کریں, کیونکہ میں نے عزت دیکھی ہے شہید کی. میں شہید کی طرف سے پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی شہید کی تصویر ہو یا یادگار شہدا ہو, یہ ہماری قوم کا اثاثہ ہے, ان اثاثوں کو ضائع نہ کریں. کیپٹن اتیام پری شہید کی والدہ نے اظہار خیال کیا کہ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. ان لوگوں کو کیا پتا کہ ہمارے بچے جوان جب سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں اور پھر شہادت پا جاتے ہیں تو کیا بیتتی ہے. لیکن یہ دیکھ کر کہ اداروں کے ساتھ اس طرح زیادتی ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے. میجر راجہ ذیشان جہاں زیب کی اہلیہ کہتی ہیں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. سیاست میں جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے ہیں, لیکن کسی بھی فرد کو ملک کے ریسورسز کو تباہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سب اب ہمارے لیے ریسورسز ہیں. تو یہ پیغامات آ رہے ہیں شہداء کی فیملیوں کی جانب سے. شیر خان جب شہید ہوئے آج سے 23 سال پہلے کارگل میں شہادت ہوئی, مجھے شہید ہے ہماری, دشمن نے بھی ایوارڈ دیا, دشمن نے بھی تعریف کی, اس کے بعد بھی یہ کرنل شیر خان کی تعریف نہیں تھی, یہ ہمارے پاک آرمی کی تعریف تھی. کرنل شیر خان کتنی بھی بہادر ہوتے اگر اس کے جیسے خاکی پر یا اس کے جسم پر یہ خاکی وردی نہ ہوتی تو آج یہ عزت ہے. مہربانی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, پاکستان کو بدنام نہ کرو, پاک آرمی کو بدنام نہ کرو, کیونکہ میں نے عزت دیکھی ہے شہید کی. میں شہید کی طرف سے پوری قوم کو ریکویسٹ کرتے ہیں, پاوے وہ کرنل شیر خان کی تصویر ہو یا کسی اور شہید کی ہو, اسٹیچو ہو یا کہیں بھی لگا ہو, یہ ہمارے قوم کے احساس ہے. ہماری قوم کے احساسوں کو اللہ کے لیے ضائع نہیں کرو. مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کو کیا پتا کہ ہمارے بچے جوان جب سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں اور پھر شہادت پا جاتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ دیکھ کر اداروں کے ساتھ اس طرح زیادتی یہ اچھی چیز نہیں ہے. جو 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے یہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سیاست کے جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے ہیں, لیکن ملک کے ریسورسز کو تباہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین.
ویلکم بیک ونس اگین جناب. اور جب پنجاب کے علاقے کی باتیں ہو رہی ہوں, کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں کی باتیں ہو رہی ہوں, اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوں سال ہر سال سے آپریشن ہوتا آ رہا ہے اور خطرناک قسم کے ان ڈاکوؤں کے پاس ہتھیار ہیں. ایسے میں جب خبر آتی ہے کہ ایک خاتون پولیس اہلکار بھی اس آپریشن میں حصہ لینے والی ہے, تو جناب آپ یہ سوچیں گے کہ ایسا کیسے, مطلب یہ تو بڑا خطرناک آپریشن ہوتا ہے, پر خطر ہوتا ہے, بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. بلا شبہ. سو یقیناً یعنی کہ آپ سوچیں رانا کہ جہاں مرد جانے سے گھبراتے اور کتراتے ہوں, مطلب عام مرد, ناٹ اور پولیس آفیسرز obviously, یہ وہاں پر جا کے پولیس گھبراتی ہو, وہاں پر جا کے آپریشن بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑی بہادری کی داستانیں بھی رقم کر رہے ہیں. تو ایسے میں دانیہ صاحبہ, رانا صاحبہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے تاک کے نشانے لگا رہی ہیں. خواتین کسی سے پیچھے نہیں, لیکن بہت ریئر ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان جیسی آپریشنز میں خواتین آگے بڑھ چڑھ کریں. تو ہمارے ساتھ جی آج ہوں گی دانیہ رانا, جو کہ اپنے خاندان کی واحد پولیس آفیسر ہیں. آپ کو یہ بھی ذرا سا بتا دیں, اور اس خطرناک علاقے میں جاری آپریشن کی کمان کرنے والی بھی پہلی خاتون پولیس آفیسر ہیں. کچے میں جاری آپریشن کو پتہ ہے آپ کو کتنے 40 روز گزر چکے ہیں اور پولیس نے اب تک کئی بدنام زمانہ ڈاکوؤں کو ہلاک اور 50 سے زائد کو گرفتار کیا. تو چلیں جی بات بھی کر لیتے ہیں. اے ایس پی دانیہ رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. دانیہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو پولیس فورس کا حصہ بننے کا ویسے شوق تھا, کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا, پہلے تو یہ بتائیے. پولیس فورس کا جو میں نے فیصلہ کیا تھا ان 2019 آئی کلیئرڈ مائی CSS ان فرسٹ اٹیمپٹ. اس کے بعد آئی واز گیون چوائسیز کہ آپ کون سا گروپ جوائن کر سکتے ہیں. تو میری چوائس تھی کہ PSP میں جاؤں, پولیس سروسز میں جاؤں, کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک فیلڈ ڈفرینٹ بھی ہے اور آپ کے پاس امپیکٹ کرنے کا اور کام کرنے کا کافی زیادہ یہاں پہ مطلب آپ کو ٹائم ملتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو پھر میں نے PSP جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. تو جب آپ نے فیصلہ کیا تو گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ کیا ان کی جانب سے حیرت کا اظہار کیا گیا, روکا گیا, یا کیونکہ آپ اپنے خاندان میں واحد پولیس آفیسر ہیں, یا سپورٹ کیا گیا؟ جب 19 میں رزلٹ آیا تو پیرنٹس ور ویری ایکسائٹیڈ, دے ور ویری ہیپی کہ کلیئر ہو گیا ایگزام. پھر اس کے بعد میرا جو تھا شوق دیٹ واز ٹو جوائن پولیس سروسز. میرے فادر نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس فیصلے میں میرے, اور جس کی وجہ سے آئی جوائن دا سروس. اینڈ اللہ واز ویری گریٹ کہ آئی ایم ہیئر بیکاز آف اللہ میاں. اور سیکنڈلی میں اگر بات کروں تو میرے ان لاز اور ہسبینڈ کا بھی کافی سپورٹ ہے جب سے میں سروس میں آئی ہوں. اور اچھا, یہ محکمہ جوائن کرنے کے بعد اب تک کہاں ویسے آپ کی پوسٹنگ ہو چکی ہے؟ 6 months کی جو ہماری ٹریننگ ہوئی, اٹ واز ان والٹن اکیڈمی لاہور, اور 1.5 year کی پھر ٹریننگ ہوتی ہے. اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام آپ کا چلتا ہے وچ واز ان نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد. ایلیٹ بھی اس کا پارٹ ہے ہماری ٹریننگ کا. اس ٹریننگ کے بعد میری پھر فرسٹ SDPO شپ ہوئی ملتان میں, نیو ملتان میں, اور اسی ٹریننگ میں نے UT شپ جو کی ہے وہ ٹوپا ٹکسنگ میں کی ہے. دس از مائی سیکنڈ پوسٹنگ ان رحیم یار خان ایز این SDPO. تو یہ بھی بتائیے دانیہ کہ اس سے پہلے بھی کیا جس طرح کا جو کچے کے علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے 40 روز سے, اس طرح کے کسی آپریشن میں پہلے حصہ لے چکی ہیں کہ نہیں, اور اب تک کیا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں؟ نہیں, دس از مائی فرسٹ ایکسپیرئنس ٹو ورک ہیئر, اور یہ پہلا ہے. اور میں اپنے کمانڈر جو ہمارے IG صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان انور, اس کی قیادت میں آپریشن ہو رہا ہے, ان کی قیادت میں, اور DPO صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں رضوان عمر گوندل صاحب اس آپریشن کو. اور ابھی تک ہم بات کریں کامیابی کی تو ہم نے 30,000 تک جو ایک لینڈ ہے وچ واز نو گو ایریا, اسے کلیئر بھی کروایا ہے. اور جو 6 پولیس کیمپ ہیں وہ بھی بنے ہیں اس والے ایریا کے اندر, اور ہم نے کرمنلز جو ہیں ان کو بسٹ بھی کیا ہے. اور یہاں پہ پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈسپینسری, فری ایجوکیشن, یہ ساری فیسلٹیز ان کے لیے کی ہیں جو کہ وہاں پہ جو وہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں. تھینک یو سو مچ دانیہ فار بینگ ود اس. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اور آپ کے اطراف کے لوگوں کو بھی ترقی دے. ظاہر ہے کہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور خاص طور پر فیملی سپورٹ ہو تو انسان کیا حاصل نہیں کر سکتا. کیوں صدف؟ بالکل, اور یہ بڑی انسپریشن ہے بھائی دانیہ جو کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
اچھا جی پلیز. ہاں جی بڑی میں کوئی فلسفیکل بات کرنے جا رہی ہوں. اچھا لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا اس نے. بھائی ہاں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اندازہ کر لیتے ہیں, ہماری ویسے کیمسٹری اچھی ہے تو آئیڈیا نہیں ہوتا آپ لوگوں کو, ہم طے کر کے نہیں آتے. لیکن صدف نے جب سانس لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ شی واز اباؤٹ ٹو ٹاک, تو پھر آئی لیٹ ہر ٹاک. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. مطلب بہت مجھے یہ عوام کے لیے بالکل یہ جو کہتے ہیں نا ہم آہنگی ہے بڑی ضروری ہے. اچھا جی بات ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو انسانی آپ جو ایوولوشن کی ہسٹری اگر پڑھیں یا جو تھوڑی بہت بھی ہمیں اس سے واقفیت ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کیا چیز انسان کو جانوروں سے مختلف بناتی ہے. وہ ہے اس کا لرننگ پروسیس, سیکھنے کا عمل. یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت دی ہے وہ اگر اس میں سیکھے, اضافہ کرے تو وہ بہت زیادہ نالج حاصل کر سکتا ہے. اور ایسے ہی یہ چیز جو ہے انسانوں کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے. تو ذہنی صلاحیت, ذہنی استعداد کو انٹیلیجنس کوشنٹ کہا جاتا ہے, یعنی آئی کیو اس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں. آئی کیو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا تمہارا آئی کیو کیا ہے, فلاں جو ہے آئنسٹائن کا آئی کیو اتنا تھا اور یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ معیار ہوتا ہے ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے کا, اس کی پیمائش کا ایک بہترین طریقہ ہے. عام فہم زبان میں جیسے کہ میں نے بتایا اسے آئی کیو کہتے ہیں. اور یہ اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اگلا شخص کتنا اسمارٹ ہے, چالاک ہے. چالاک سے مراد ان اے پازیٹیو سے مکار عیار نہیں, مطلب چالاک اسمارٹ کے سینس میں میں کہہ رہی ہوں. حال ہی میں 20,000 خاندانوں پر ہونے والی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کسی بھی خاندان کا پہلا بچہ یا پہلوٹی جسے کہتے ہیں, اس کا آئی کیو لیول گھر کے دیگر بچوں سے 1.5 گنا زیادہ ہوتا ہے. وجہ یہ کہ پیرنٹس کی طرف سے پہلے بچے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے, زیادہ کمیونیکیشن کیا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کے یعنی باقی بچوں کے بھی آئی کیو لیول کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں. چلیں جس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ماہر تعلیم اور ڈائریکٹر قومی نصاب کونسل ڈاکٹر مریم چغتائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مریم صاحبہ فار بینگ ود اس. یہ پہلے بتائیے گا کہ آئی کیو جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, آر یو بورن ود اٹ یا پھر کسی طریقے سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اٹ از کوائٹ چیلنجنگ. اس کے علاوہ اگر ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کریں تو اس پہ کام کر کے انسان ظاہر ہے کہ اس کو بہتر بنا سکتا ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ آئی کیو کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ ظاہر ہے کچھ بچے جو پیدا ہوتے ساتھ ہی زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن اس سے ہمیں ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سارے بچے جو ان کا فل پوٹینشیل ہوتا ہے, جو ان کی آئی کیو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذہانت انہیں دی گئی ہے, لیکن وہ اس کی بھی فل پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ پاتے. تو ہمیں بہت ساری چیزیں آپ ہر بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں, جس سے جو آپ کو شاید فوراً دیکھتے لگ رہا ہو کہ اس کا آئی کیو لو ہے, آپ آئی کیو کو ڈیفینیٹلی بچوں کے ساتھ کچھ خاص چیزیں کر کے ان کا آئی کیو بڑھا سکتے ہیں. یا ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسیسمنٹ کا طریقہ ایسا ہو کہ وہ ہم اس کی استعداد صحیح طرح سے جانچ نہ پا رہے ہوں. بچے میں آئی کیو ہو لیکن ہم جج نہ کر پا رہے. اور میں اس میں ایڈ کر دوں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں, ایون بڑے بھی, وہ سلو لرنر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہو. تو کیا یہ بھی ایک طریقے سے وہ جو آئی کیو لیول جانچنے کا پیمانہ ہے ان کو غلط طور سے پھر لوگوں کو جانچتا ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی یہ بہت امپورٹنٹ بات پہلے اشفاق آپ نے کہی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اسیسمنٹ کا طریقہ ٹھیک نہ ہو. آئی کیو ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہے جس کی جانچ اس خاص طریقے کے ٹیسٹ سے ہی کی جا سکتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بچہ جو ہے میٹرک میں اس کے اتنے سبجیکٹس میں یہ مارکس آئے تو اس لیے اس کا آئی کیو لو ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ جانچ کا طریقہ ضروری نہیں ہے کہ ہر امتحان جو ہے وہ بچے کا اصل انٹیلیجنس کو ٹیسٹ کر رہا ہو. بہت سے امتحانات بچوں کے صرف رٹے کا امتحان لیتے ہیں جو ان کی یاد کرنے کی صلاحیت کو صرف اسیس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات جو صدف آپ نے کہی کہ کئی دفعہ ٹیچرز جو ہیں ایک سلو لرنر کا لیبل لگا دیتی ہیں. پہلے تو میں اس چیز سے ڈس ایگری کروں گی کہ کسی بھی بچے کو کلاس روم میں ان پہ کسی قسم کا ایسا لیبل لگانا نہایت غلط بات ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ خود بھی اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں, آس پاس کے بچے بھی اس بچے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس بچے کے اندر جو انہیرنٹ ذہانت اور پوٹینشیل ہوتا ہے وہ وہیں پر رک جاتا ہے. تو یہ اگین یہ سلو لرنر ہونا ہے نا, یہ بہت ڈیٹیل چائلڈ سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں وہ اسیس کرتے ہیں. بچے بہت طرح سے سیکھتے ہیں. بچے سارے کے سارے نیورو ٹپیکل بھی نہیں ہوتے, نیورو ڈائیورس ہوتے ہیں. کوئی ڈسلیکسک ہوتا ہے, کسی کو ADHD ہوتا ہے, بہت سارے اس میں ایسپیکٹس ہیں. کیونکہ ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں تو ہم ایک دم سے اس کو کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ اسے نہیں پڑھا پا رہے, یا ہمارے پاس بہت زیادہ بچے ہیں کلاس میں تو یہ بچے سلو لرنر.
یہ دوسرے بچوں سے ذرا مختلف ہے تو اس لیے بھی ہم اسے ایک ڈفرینٹ لیبل لگا دیتے ہیں. جی بالکل. اور کئی دفعہ ایسے ہے کہ وہ جو جیسے آئنسٹائن، بہت سارے امریکی صدر وہ نیورو ٹیپیکل نہیں تھے، ان میں وہ ڈفرینٹ صلاحیتیں رکھتے تھے، نیورو ڈائیورس تھے، لیکن اگر آپ آئنسٹائن میرا خیال ہے کلاس 4 کے میتھ کے امتحان میں فیل ہوئے تھے، تو اس لیے کہ ان کی ٹیچر نے سمجھا ہوگا کہ اس بچے کو نہیں آتی میتھ، لیکن وہ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نیوٹن تو بھاگی گئے تھے اسکول سے. ایجادات جنہوں نے کی لیکن وہ کامیاب نہیں رہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ہم ویسے تو ڈسکشن کرتے ہیں گھر میں، خواتین کے لیے یہ بتا دیں یا ان کے پیرنٹس کے لیے کہ کس طریقے سے بچوں کا آئی کیو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر ظاہر ہے کہ اگر سکت یا استعداد نہ بڑھا سکے تو ہارڈ ورک کر کے تھوڑا سا اس کو پالش کر سکیں. نہیں دیکھیں، یہ جو ہے نا آئی کیو ٹیسٹ، جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ ایک بڑا اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں پیرنٹس. آپ نے شروع میں بات کی کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو زیادہ دھیان ملتا ہے تو شاید اس کی، لیکن جو بعد میں دوسرے تیسرے نمبر پہ بچے آتے ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک کھیلنے والا ہے، ان کی عمر کا ایک ان کا بہن یا بھائی ہے. تو بچوں کو اس چیز پہ انکریج کرنا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے کزنز یا اپنے نیبرز میں فرینڈس کے ساتھ نئے خیالات اور دریافت کی ترغیب دی جائے. اگر ساتھ ہی ساتھ اگر اسکول میں طلباء کو گیمز اور پہیلیاں کھیلنے کی ترغیب دی جائے، یا ان کو یہ کہا جائے کہ وہ مل جل کر ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور اس کے مواقع انہیں فراہم کیے جائیں، انہیں سوال پوچھنے پہ نہ صرف انکریج کیا جائے بلکہ ان کو اس پہ اپریشیٹ کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا سوال پوچھا، کسی سوال پوچھنے پہ ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، چاہے وہ بڑوں کو کوئی بات کیوٹ لگتی ہے. تو اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ بچہ دوسرے یا تیسرے لیول پر ہے، اس کو یہ ساری اپرچونٹی ملے گی کہ اس کا دماغ کھولے. آپ بچے کو ایک نئی زبان سکھانے پہ مائل کر سکتے ہیں، اس سے اس کا دماغ بہت بڑھ سکتا ہے، اس کی صلاحیتیں بڑھ سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور بڑی زبردست باتیں کی ہیں. شی اسپوک ریئلی ویل، بڑے مفصل انداز میں انہوں نے بات کی، اور لیکن ایموشنل انٹیلیجنس پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10:04 ہو چکے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہیں. پروگرام ہے آپ کا جانا مانا پہچانا، باخبر سویرا. بالکل. اور ہم اپنا تعارف نہیں کروائیں گے، آپ کروا رہی ہیں؟ میں ہوں صدف عبدالجبار اور یہ ہیں اشفاق اسحاق صدیقی. جی چلیں کروا دیا، چلیں مناسب ہے. اچھا جی، ہم جو تذکرہ کر رہے تھے اوور آل ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات کر رہے ہیں، اور اوور آل جو سچویشن اس وقت ہے اس پر ہم بات کریں گے. اور اس گھنٹے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ اور ٹاپکس بھی ایکسپلور کریں، لیکن ظاہر ہے سیاسی خبریں اور اس کے سے متعلق قانونی معاملات پر بات کرنا ضروری ہے. تو ہوا یہ ہے کہ عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے زمان پارک سے نکلے ہیں اور انسداد دہشت گردی عدالت پہنچ گئے ہیں. اچھا، جس طرح سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جب وہاں پر ضمانت میں توسیع کے لیے از خود پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا. اچھا جی، سماعت کا آغاز ہو گیا ہے اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں دلائل دے رہے ہیں، جبکہ عمران خان کے خلاف مقدمات کی ایک فائل عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے. سلمان صفدر کہتے ہیں عمران خان پر فوجداری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے. عمران خان کے خلاف مقدمات پر لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ کیسز پر سماعت کر رہا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر سیاسی یہ مقدمات ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرح مقدمات کے اندراج پر پولیس سے نالا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک ہفتے سے سیاسی معاملات کی بھرمار ہے. ہائی کورٹ میں شام 5 بجے روزانہ نظر بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہو رہی ہے. جس مقدمے میں چاہتے ہیں عمران خان کی اوپر معاونت کا الزام لگا دیتے ہیں. تو یہ جی اس وقت سماعت جاری ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز بٹر سماعت کر رہے ہیں، اور عمران خان کی ذل شاہ قتل کیس اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں عبوری ضمانت پر سماعت کا آغاز ہو گیا ہے. اس وقت دلائل کا سلسلہ جاری ہے. اچھا جی، اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست پر پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اور اس حوالے سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست پر تمام فریقین کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے. تو راجہ محسن نجات ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید بتائیں گے. جی دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے الیکشن سے متعلق کیس کا جو نظرثانی درخواست تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے پہلی سماعت کا. اور اس تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نظرثانی درخواست پر تمام جو فریقین ہیں انہیں نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں،
اور تمام فریقین نظر ثانی پر اپنی جو تحریری گزارشات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں. پہلی سماعت پر اٹارنی جنرل آف پاکستان وفاق کی طرف سے پیش ہوئے، جبکہ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالتی نوٹس قبر عدالت نہیں وصول کیا. اب اس کیس کی آئندہ سماعت 23 مئی کو ہوگی، یعنی آئندہ جو منگل ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوگی. الیکشن کمیشن نے اس نظر ثانی درخواست میں جو سپریم کورٹ کا حکم ہے جس میں کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب بھر کے الیکشنز کروائے جائیں، اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے. اور اس میں وجوہات بتائی گئی تھیں کہ فنڈز نہیں مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں، دیگر نکات کو بھی اس درخواست میں اٹھایا گیا تھا. ابھی تک ایک سماعت ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر، اور اب دوسری سماعت کے لیے منگل یعنی 23 مئی کا دن مقرر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے راجہ محسن، بہت شکریہ. اب جناب آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا ملاوٹ کے بارے میں، اور جو خاص طور پہ گندم ہے اس حوالے سے آپ نے سنا ہوگا. آٹے پہ بھی ہم نے دکھایا جب آٹا لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا ناقص اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور کیوں نہ ناقص ہو صدف. بالکل، جب گندم کی حالت کیا ہوتی ہے. گندم کی طرف میں آپ کو حالت بتاؤں، اور وہ جیکب آباد میں خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا گیا. چھاپا کہاں مارا گیا؟ محکمہ خوراک کے گودام پر. اور وہاں پر آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، مناظر بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ فوڈ سپروائزر PRC غلام مصطفیٰ سرکاری طور پر خریدی گئی گندم میں مٹی ملاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. یہ سرکاری گندم میں ملاوٹ ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر جیکب آباد خادم شاہ کی ملی بھگت سے کی جا رہی تھی. یہ اچانک جب چھاپا پڑا تو بڑی مقدار میں گندم میں مٹی ملانے کی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ رزق کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر باقاعدہ طور پر الگ سے ریت اور مٹی منگوائی گئی تھی کہ تاکہ اس میں گندم میں ملایا جا سکے. ہم اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے رہے ہیں کہ کیسے ریت ملائی جاتی ہے، مٹی اس طرح سے ملائی جاتی ہے، پھر چوہوں کے نام پر گندم غائب کر دی جاتی ہے، کبھی صحیح اسٹور نہیں کی جاتی. تو کیسے اس ملک میں غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوگی جب ایسی گھٹیا حرکتیں یہاں پر اس طرح سے ہوگی. اور یہ کہیں اور نہیں، یہ محکمہ خوراک کے گودام میں ہو رہا ہے سب کچھ. وہاں کے مناظر ہیں، اور جتنی کلیئر آئی تھنک یہ 4K کیا کہتے ہیں، بڑی ہائی کوالٹی کی ویڈیو ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. بڑا افسوس ہوا، بہت ہی افسوس ہوا. یعنی کہ ذرا سی شرم ہو، ذرا سی حیا ہو، ذرا سی غیرت ہو، اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی ایک خواہش ہو، تو یہ پھر ایسی حرکتیں لوگ نہیں کرتے. لیکن جب حرام منہ کو لگا ہو تو کیوں نہیں ایسا ہوگا. سیلاب زدگان جو متاثرہ ہیں یا جو ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کو لائنوں میں تقسیم کر کے اس قسم کا آٹا دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ آپ شہر میں لا کے بیچیں گے تو یقیناً وہ لے جا کے واپس جو جس نے خریدار ہوگا صارفین، وہ واپس لے جا کے دکاندار کے منہ پر. لیکن صدف معاملہ یہ ہے کہ پیپل گیٹ یوز ٹو اٹ. آپ یہ دیکھ لیں کہ چیزوں کے جو سپر سٹورز ہیں، جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، وہاں پر چیزوں کی قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں، عام دکانوں پر کچھ اور ہوتی ہیں. ایسی گندم جب جائے گی اور اس کے اندر سے اب فرض کریں جہاں پر اس کی پسائی ہوگی جس طریقے سے ہوگی، جب اتنی صفائی میں آدھی گندم نکلے گی اور آدھی سے بھی کم گندم نکلے گی اور باقی سب ریت نکلے گی یا مٹی نکلے گی یا کنکر نکلیں گے، تو پھر کیسے یہ معاملات جو ہے وہ مل والے تو عوام سے ہی پھر اس کا ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ پانی کی ہوتی ہے. اگر لیٹس سے پانی ملا رہے ہیں صرف، لیکن یہاں تو اس کے علاوہ گندم کی بوریوں کو بھگو دینے کا چکر بھی اپنی جگہ موجود ہے. یعنی کہ ان کے اندر پانی ایڈ کر دیا جائے تو وہ جب بھیگیں گی تو ان کا ویٹ اور بڑھ جائے گا. اتنے ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں، اتنے گھٹیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. بھلے گوشت ہو، اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جاتا، سبزیوں کے حوالے سے ہم کیا کیا نہیں سنتے. اب یہ معاملہ رہ گیا لوگوں کا دین اور ایمان. بات کریں گے جی ہمارے نمائندے موسیٰ بلوچ سے، جیکب آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ، ذرا یہ بتائیے گا یہ کتنی بوریاں ہوں گی اور یہ کہاں ڈسٹریبیوٹ ہونی تھی، ذرا کیا ڈیٹیلز ہیں سب بتائیے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہر سال مارچ، اپریل اور مئی کے مہینوں میں گندم مارکیٹ میں آتی ہے تو محکمہ خوراک گندم کی خریداری شروع کرتا ہے. اس سال بھی یہی سلسلہ ہوا کہ مارچ سے گندم کی خریداری شروع کی گئی. یہ جیکب آباد کا محکمہ خوراک کا گودام ہے جہاں پر گندم خرید کر کے وہاں پر اسٹاک کی جاتی ہے. اسٹاک کرنے کے بعد یہ کرپشن سامنے آئی ہے کہ محکمہ خوراک کے افسران ملی بھگت کر کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، انسپیکٹر ہیں اپنے فوڈ غلام مصطفیٰ اونڈ اور دیگر عملے سے انہوں نے ملی بھگت کر کے وہاں پر
बड़ी तादाद में रेत के मिट्टी के ट्रैक्टर वहां पर मंगवा कर इन गंदम के ठेलों में उन्होंने मिलावट करके भर्ती कराना शुरू की। तो इस खुफिया इतला पर हसास इदारे के एहलकारों ने बड़ी हिम्मत करके वहां पर पहुंचकर कार्रवाई की। तो महकमा खुराक के अफसरान और अमला फरार होने में कामयाब हो गया और लेबर को पकड़ा गया कि वो लेबर बड़ी तादाद में वहां मजदूर मौजूद हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो मजदूर इस गंदम में मिट्टी मिलाकर बोरों में भरकर बोरों की सिलाई कर रहे हैं। ये तो हजारों की तादाद में, ये कोई 2, 4, 5, 100 नहीं। ऑफिसर थे महकमे के, उनको नहीं उनकी कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई मूसा? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब हसास अदारा के एहलकार वहां पहुंचे तो अमला फरार हो गया, अफसरान फरार हो गए। अच्छा। तो उन्होंने मजदूरों को पकड़कर एक गोदाम में बंद कर दिया जहां पर वो ये मिट्टी मिला रहे थे। उसके बाद जो है हसास अदारों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से राब्ता किया गया। तो डिप्टी कमिश्नर ने खुद तकलीफ नहीं की वहां पहुंचने के लिए, तो उन्होंने मुख्तार कार अब्बास सदायो को भेजा और अब्बास सदायो भी अपने अमले के हमरा आने के बजाय खुद चले आए और थोड़ा सा विजिट करके खाली हाथ चले गए। ना तो इस गोदाम को उन्होंने सील किया, ना ही किसी किस्म की कार्रवाई की। बाद हसास अदारों की जानिब से महकमा एंटी करप्शन को तलब किया गया। तो एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर ने भी वहां पर पहुंचने की कोई जहमत नहीं की और सिर्फ 2 एहलकारों को वहां भेज दिया। वो एहलकार भी सिर्फ विजिट करके वहां से चले गए। अब से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मोहम्मद हनीफ सरकी से। तो उन्होंने बताया कि जब तक हमें मुख्तार कार रिपोर्ट नहीं अरसाल करते तो हम किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते और हम इंतजार कर रहे हैं कि मुख्तार कार सरकारी तौर पर इस करप्शन की रिपोर्ट हमें अरसाल करेंगे। उसके बाद महकमा एंटी करप्शन किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। अब जरा बात कर लेते हैं, जैकबाबाद के डायरेक्टर फूड हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद इमदाद अली शाह साहब। इमदाद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि ये सारा मामला है, फूड डिपार्टमेंट में खुद ये सारी चीजें सामने आई हैं, आप डायरेक्टर फूड सिंध हैं, क्या कार्रवाई की गई अब तक? गोदाम हमने उसको सस्पेंड कर दिया है और मैंने रात 2 बजे अपने डायरेक्टर लाड़का, जैकाबाद लाड़का में आ रहा है, तो डायरेक्टर लाड़का साहब को मैं अच्छा इमदाद साहब हम आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आवाज, ताकि हम सही तरह से आपकी सुन सकें, हमें आइडिया हो सके कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और जाहिर है कि लोगों की जिंदगियों का मामला है, लोगों की जेबों का मामला है, रिस्क के साथ खिलवाड़ का मामला है और ये फिर समझ आती है कि क्यों पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ज़रई लिहाज से खुद किफालत के करीब था, लेकिन फिर यहाँ पर एक तो हमारी फी एकड़ पैदावार कम होना शुरू हुई, रही सही कसर फिर सही वक्त पर गंदम ना खरीदने से और फिर ऐसे मामलात की वजह से ये भी आप देखें कि कितनी महंगी रोटी मिल रही है, कितना महंगा आटा मिल रहा है, उसके बाद आप तो पूरे पैसे दे रहे हैं लेकिन बदले में आपको मिल क्या रहा है, ये नाकिस क्वालिटी का, इंतहाई नाकिस क्वालिटी का आटा। तो हमारे साथ एक बार फिर इमदाद अली शाह साहब मौजूद है। सर बताइएगा कि महकमे की तरफ से, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, जो सवाल हमने आपसे शुरू में पूछा था। जी, ये इनके इंचार्ज से सेंटर इंचार्ज गुलाम मुस्तफा उन्नड़, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है और मैंने रात 2 बजे डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना रीजन नसरुल्लाह चांजो साहब को मैंने इंक्वायरी के लिए भेजा है वहाँ पे, ताकि इंक्वायरी करके हम रिपोर्ट दे दें। फर्दर अगर इसके खिलाफ कोई FIR कटवानी है, इसके सेंटर पे जितनी भी गंदम पड़ी हुई इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और अगर इसमें कोई जो मिट्टी वगैरह या कोई गंद इसमें मिलाया है तो उसकी स्क्रीनिंग और सेग्रीगेशन करके हम गंदम को अलग कर देंगे। अच्छा इमदाद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो मामला है इसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं कि अलहदा से ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवा कर गंदम में मिट्टी मिलाई जा रही। अब मामला 1 रुपए का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो, अब तक तो ये FIR हो जानी चाहिए थी, बिकॉज दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस पे मजीद किस तहकीक की जरूरत है? हमारे पास किसी भी इदारे से अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि मुझे काज ऑफ एक्शन चाहिए, इसलिए मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर को बोला है, उसने इनिशियल रिपोर्ट दे दी है मुझे। अच्छा। उसकी बुनियाद पे हमने उसको सस्पेंड कर दिया। पहला हमने एक्शन ये कर लिया। आज हमारी टीम वहाँ पे जा रही है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उस पर FIR भी होगी, बाकी फर्दर एक्शन होगा। अच्छा अंदाजन क्या है? ये बता दें कि ये तो एक सेंटर था ना,
यहाँ पर आई गेस 10 के करीब और भी हैं महकमा खुराक के, और बड़े जो वीडियो सामने आ रही है उससे लग रहा है बड़े दिनों से ही काम हो रहा है, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। तो हाउ कम कि आपकी नॉलेज में ये नहीं है, या जो बाकी सेंटर्स हैं वहां पे ये नहीं हो रहा होगा? क्या आप ये कह सकते हैं वसूख से इस वक्त? मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो गंदम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके साथ हमारा जो एग्रीमेंट है उसके अंदर क्लियर ये लिखा हुआ है कि वो नॉन FAQ वीट जो होगी, जो भी सब स्टैंडर्ड वीट होगी, वो नहीं उठाएंगे। उसके साथ ये है कि जब वो जहाँ से लोड होके और डिस्पैच पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहां पे हम उसको फिल्टर आउट करते हैं और वो गाड़ियां हम वहां पे नहीं उतारते। अभी भी हमारे पास कराची में 6 गाड़ियां रुकी हुई हैं जिनकी सेग्रीगेशन हो रही है। वो जो माल जिसके अंदर मट्टी वगैरह होगी, जिसके अंदर रेत होगी, वो हम नहीं उतारते। इमदाद साहब, वैसे मुझे एक बात बताइएगा कि दैट इज वेरी नाइव, कि अगर आप समझते हैं कि वाकईतन ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता और ये जो साहब थे जो ये सारी इस तरह की हरकतों में, घटिया हरकतों में मुलव्वस थे, और उन्हें ये यकीन होता कि ये जाके वहां पर फिल्टर आउट हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कार्रवाई इस तरह की कर रहे होते और इतने धड़ल्ले से कर रहे होते, क्योंकि वहां पर बोरियों के लातादाद बोरियां हैं जो वहां पर हमें रखी हुई दिखाई दे रही हैं कि दिस वोंट बी द फर्स्ट टाइम। नहीं, ये नहीं है कि हम इससे पहले तकरीबन कोई 30 लोगों को फारिग कर चुके हैं। हर साल की ये कहानी होती है, लोग हम फारिग करते हैं, लेकिन लोग बेज़मीर हो चुके हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर कब से काम कर रहे थे? आपके इल्म में है? ये गुलाम मुस्तफा और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जैकबाबाद शर्की, हमारी प्रोक्योरमेंट तो अभी मार्च में स्टार्ट हुई है ना। ये पहली दफा रिपोर्ट आई है हमारे सामने कि ये मट्टी मिला रहे हैं। अच्छा, अंदाजन वैसे ये कितनी रकम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? कितना गंदम का नुकसान हो चुका है ये रेत मिलाने से इस इलाके की बात? तकरीबन कोई 1000 बोरी है। 1000 बोरी के अंदर अगर इसमें 30% भी इसके अंदर मिलाई होगी तो ये तकरीबन कोई 30 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है अगर इसने मिलाई है तो। अच्छा, हाँ, ये तो बंदा नौकरी से जाएगा। हमने इसकी बैंक की पेमेंट भी रुकवा दी है सेंटर की, और स्क्रीनिंग के लिए भी हमने कमेटी बना दी है। इस गंदम का क्या होगा जिसमें रेत मिली हुई है? ये साफ हो ये वहीं पे सेग्रीगेट होगी, वो अलग होगी मट्टी से। ओके, चलो ठीक। लेट्स होप कि भाई जो ये कर रहे हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए। हम फॉलो अप भी लेंगे इंशाल्लाह, आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे। जाहिर है कि ये मामला ऐसा है कि बड़ा हसास नौयत का, लोग वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर अगर ऐसी चीज हो तो ये आपका भी एक बड़ा इम्तिहान है। आई होप कि आप उस पर पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस जनाब। तो ये भाई बड़ा दिल दुखा, ये खबर देख के, मनाजिर देख के, मतलब क्या इस मुल्क में हो रहा है। गरीबों के ऊपर वैसे ही जिंदगी तंग है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, ऐसे में उनके साथ ये जुल्म ज्यादती, यानी पैसे खर्च करके भी आपको अच्छी क्वालिटी की चीज ना मिले तो फिर कहाँ जाए वो इंसान, क्या करे? वो कितनी मेहनत से कमाता है वो 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे। अच्छा, वैसे मैं एक चीज सोच रहा था कि जब उस शख्स को पकड़ा गया होगा और रेत निकली होगी तो उसे ठंडे गर्म पसीने तो आ गए होंगे। पसीने आ गए होंगे, बिल्कुल। पसीने से याद आया, गर्मी का मौसम भी है, ठंडे गर्म पसीने की, गर्मी से बड़े जो पसीने आते हैं उस पे बात तो वो तो शायद इसी का अरेंजमेंट कर रहा होगा ना कि ये पैसे मिलेंगे, यहाँ से रकम मिलेगी मिलावट के बाद, फिर उससे AC वेसी लगवाएंगे, पका के उसे खिलानी चाहिए, है ना, कंकर वाली। हाँ, ताकि उसे पता चले कि वो लोगों को क्या खिला रहा था। चबाओ, शाबाश, तुम्हारे मैदे का इम्तिहान है। मैदे का इम्तिहान। चलें जी, तो अब तस्करा कर रहे हैं हम जनाब पसीने का। गर्मी भी हमारा इम्तिहान ले रही है। और लेकिन अच्छा, वैसे तो ये है कि पसीना जब आता है तो ये आपको स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। आप बाहर जाते हैं, फिर ये है कि आपके जो स्किन के सेंसर्स हैं वो काम करते हैं, फिर टॉक्सिन्स जो होते हैं वो फिल्टर आउट होते हैं, फ्लश आउट होते हैं। डिफरेंट रीजंस होती हैं पसीना आने की, लेकिन बाज औकात जो है उसका वो फायदेमंद ही होता है हमारे लिए। लेकिन चीज की ज्यादती जी, कुछ लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है और उसकी इस्तिलाह है, लेकिन वो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल लग रही है, तो वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो इससे रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो सकता है, और फिर जाहिर है कि काफी इश्यूज होते हैं। उसके लिए फिर आपको रोल ऑन्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ऐसे डिओड्रेंट्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं ताकि उस पसीने की बू की वजह से आपके आसपास के लोग उससे मुतासिर न हों। आप उनको देख के परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं भाई क्या करें, इतना कुछ लोगों को पसीना आ रहा होता है। मतलब खास तौर पे मैंने मर्दों में देखा है, उनकी शर्ट बिल्कुल स्वेटिंग से जी। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने खवातीन में देखा है, लेकिन बात यह है कि होता है, उनके साथ भी खवातीन जो है ना वो किचन में काम करती हैं, तो उनके चेहरे पे और उनकी माथे पे बहुत ज्यादा जो हमने स्वेटिंग देखी है। आप कह रही हैं तो मान उसको हम हीट इफेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सुलेमान उथो साहब। बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। जरा बताइएगा, अशफाक ने तो बहुत सारी बातें कर दी हैं,
سر پہلے اس کو کہا کیا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے اور کیوں سویٹنگ ہونا نارمل ہے یا کہاں پہ جا کے غلط ہے؟ دو چیزیں ہیں. ہائپر ہائیڈروسس. ہائیڈروسس یس واٹر سے آتا ہے. ہائپر ہائیڈروسس واٹر کمنگ مور. ایشو از بیسکلی یہ آپ کا ایک نارمل فنامنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے جس کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر یہ اپنی جگہ نہ ہو تو ہمارا جو بیلنس ہے ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے اور اس گرمی کو کول آؤٹ کرنا. جب بھی آپ کو بخار ہوتا ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں پھر ٹھنڈے پسینے آ کے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. سو اٹس اے میکینزم وچ ایکچولی ہیلپس آپ کا بیلنس آف ٹیمپریچر جو ہے باڈی کا مینٹین کرنے کے لیے. تو بیسکلی تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر جیسے بخار نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے اندر باڈی میں کیا ہو رہا ہے. اٹ میک سینس کہ آپ کہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں کچن میں کام کر رہے ہیں آپ کو پسینہ آ رہا ہے لیکن اگر آپ ایک نارمل ٹیمپریچر میں بیٹھے ہیں اس کے باوجود بھی سویٹنگ ہو رہی ہے تو وہ پھر ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ہیں اور وہ ویریس سچویشنز ہوتی ہیں. اس میں کچھ دیر آر کوائٹ اے فیو نمبرز وچ آر جینیٹک آلسو. فیملیل ٹریٹ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ ان کی جو جیسے اسکن کے ٹریٹس ہوتے ہیں اسی طرح باڈی کے ٹریٹس بھی ہوتے ہیں. اینڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پسینہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے اب نارمل سچویشنز بھی ہیں جس میں آپ کا پسینہ زیادہ آتا ہے. اس میں ایک جو اہم آپ لے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا تھائرائیڈ کا میل فنکشننگ. تو جب آپ کا تھائرائیڈ ہائپر تھائرائیڈ عام طور سے ہوتا ہے تو آپ کو جسم سے بہت ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوتے ہیں. ایک اور بڑی مخصوص قسم کی چیز اگر آپ دیکھیں بعض لوگ جب کھانا شروع کرتے ہیں ان کا پسینہ ود دا اسپائسی فوڈ یا ود دا ہاٹ فوڈ. نو بائی ڈیفالٹ اینی فوڈ وٹ ایور دا فوڈ دے آر ٹیکنگ. تو سم ٹائمز یہ اس کے ساتھ ایک اور ہارمون ہے پیراتھ ہارمون کہتے ہیں پیراتھائرائڈ. تھائرائڈ کے ساتھ ہی ایک اور اسمال جو ہے وہ گلینڈ ہے وہ بھی انکریز کرتا ہے اور اس میں پھر ہمیں اور ایشوز بھی مل سکتے ہیں. تو وین ایور دو چیزیں ہمیں دیکھنی بہت ضروری ہوتی ہیں. اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارمل حالت میں جب گرمی ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے پسینہ ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے اور آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو کوئی وجہ ہے وچ از ایب نارمل. اچھا یہ آپ کو کارڈیک سچویشنز میں بھی بہت ملتا ہے. اچھا جب کارڈیک ایم آئی یا کوئی اس قسم کا ایب نارمل سچویشن کریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی باڈی سے ٹھنڈے پسینے بہت زیادہ مقدار یعنی کہ ویزیبلی جسے کہا جائے. ایک تو ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت پسینہ آ رہا ہے کسی کو کم زیادہ ہو سکتا ہے. ایکسیسو پسینہ آنا ٹھنڈے پسینہ آنا یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یس ایک تو یہ ہے نا کہ روٹین کا پسینہ ہے اس سے روٹین میں کچھ لیول بڑھا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جی somebody 3 people sitting together ان میں سے کسی ایک شخص کو پسینہ زیادہ آ رہا ہے تو وہ پھر اس کا ایکسیسو ہوا لیکن وہ نارمل اور اب نارمل کے کہیں درمیان کی بات ہے. لیکن اگر بہت شدید قسم کے پسینے آپ کے پورے جسم پہ آنا شروع ہو جائیں اب نارملٹی ہے. دس کوڈ بی ون آف دا سائنس کہ آپ کا کارڈیک فنکشننگ کہیں اب نارملٹی کریٹ کر رہا ہے. جیسے تھائرائیڈ کی میں نے بات کی. یس ہائپر ٹینشن ہے. ہائپر ٹینشن میں بھی جب وین دا یور بلڈ پریشر از ہائی. اس کے علاوہ بھی ایک فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کیا آپ کے پسینے کا آنا یا اس کی بو بھی کچھ انڈیکیٹ کرتی ہے؟ وہ ایگزیکٹلی کوئی ایسی اس میں اسپیسیفک ایشو نہیں ہے لیکن سم ٹائمز ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں یہ ایشوز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ڈیوڈرنٹس اور یہ جو اینٹی پرسپیرنٹس ان کا ایڈڈ فائدہ ہے کہ وہ آپ کے پورز کو بند کر دیتے ہیں. سو دیٹ ہیلپس ایکچولی کہ پورز زیادہ جو ہے وہ سیبم جس کو ہم کہتے ہیں وہ سیکریٹ نہ کریں. تو وہ آپ کو ہیلپنگ رہتا ہے. سارے دن آپ نے اگر کام کرنا ہے اور 6 hours سے 8 hours تک آپ کو اگر وہ جو ہے ایک سہولت مل سکتی ہے یو کین یوز دیم. اور اس میں عام طور سے ہم آج کل پرفیومز بھی ڈلی ہوتی ہیں. آفس میں ڈیوڈرنٹ لگا کے آیا کریں بہت سارے نہیں لیکن اینٹی پرسپرنٹس کا بڑے ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں the ones who are actually have asthma یا کچھ اس طرح کی چیزیں تو they are actually allergic to this. تو پھر یہ ہے کہ وہ چیز ان کو فائدہ دے دیتی ہے. اور آج کل تو اتنے اچھے آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا 8 سے 10 یا 12 گھنٹے تک بالکل چل رہے ہوتے ہیں. کائنڈلی یوز اٹ. ون کین یوز. از دیر اینی کیور کوئی علاج بھی ہے؟ دیکھیے کیور اگر کوئی اسپیسیفک ریزن ہے تو کیور ہے بالکل ہیں. بٹ اس میں ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جس میں پھر کیور نہیں ہے پھر اس کو پریونٹیو میجرز جو ہے وہ ہم سجیسٹ کر دیتے ہیں. اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو ٹائپ آف کلوتھ یوز کر رہے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. جو کلرز ہم یوز کر رہے ہیں کلرز بھی آف کورس because the darker colors and black color absorb more heat. تو یعنی اگر بلیک پہنے تو وہ زیادہ ہیٹ ایبزارب بالکل ایبزارب کرے گا and then by default body will perspire more.
when you are going out, the use of cotton, Because the body will like fight out the heat, na? Exactly. ये एक फिनोमेना है. सारे आपके circumstances, atmosphere, आपका personal hygiene, wearing of type of clothes, and all these things get together. मैंने कहा ना कि अगर थोड़ा सा आपको फर्क मिल रहा है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, तो आपको इस तरह के मेजर्स लेके उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं. कोई उसमें ऐसी खौफनाक बात नहीं, खतरनाक बात नहीं है. लेकिन अगर जरूरत से बहुत ज्यादा आ रहा है, मुसलसल आ रहा है, then you need to really identify the cause. और ये अगर जरूरत से कम आ रहा हो, sorry, is that a problem? कम आना भी प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. अच्छा, वो क्या प्रॉब्लम हो समटाइम्स सकता है? जैसे वही मैंने कहा कि अब आपको ये देखना होता है कि बैलेंस है. जैसे हमने कहा कि आपका थायराइड है, हाइपोथायराइड भी हो सकता है. जब हाइपोथायराइडिज्म होती है तो फिर उसमें कम आने वाले चांसेस हो जाते हैं. सो यू नीड टू बैलेंस इट, यानी कि ना बिल्कुल कम हो ना ज्यादा हो. उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें. कंसल्ट डॉक्टर से करें, वो आपके टेस्ट करा लेंगे. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, T3 T4 के आसानी से हो जाते हैं, और उसका इलाज कंप्लीट कंट्रोल जिसको कहें हम, बआसानी हो जाता है. बहुत नॉर्मल. हमारे यहाँ तो लोग डॉक्टर का नाम सुन के, टेस्ट का नाम सुन के बड़ा ही खौफ खाते हैं. देखें, ये हमारी जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स हैं, उनमें ये बहुत अहम बात है कि हम इंतजार करते हैं मसले को उस वक्त तक एग्रेवेट होने का, कि जब अब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो तो हम डॉक्टर के पास जाएं. एक और बड़ी अहम चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, डॉक्टर के पास हम दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास एडवाइस लेने जाएं, कंसल्ट करने जाएं. ओके. सो इफ यू कंसल्ट, आपके वो सारे जो एप्रीहेंशंस हैं या आपकी जो परेशानी जहन में आती है वो भी खत्म हो जाएगी, और डॉक्टर आपको गाइड कर देगा. और अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट, देखिए टेस्ट नेगेटिव आना भी अच्छी बात है और पॉजिटिव आना भी अच्छी बात, इन द सेंस है कि अगर मुझे कॉज पता चल जाएगा, टाइम पे पता चल जाएगा, अर्लियर पता चल जाएगा, तो मैं उसकी रेमेडी बासानी कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं जो है इंतजार करूं और बहुत बीमार हूं. प्रिवेंशन इज बेटर देन ऑलवेज. दैट्स द पब्लिक हेल्थ मोटो नंबर 1. और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा ना कि है जरूरत इस बात की कि हम हमेशा बीमारी की दवा चाहते हैं, बीमारी से बचना वो ज्यादा अहम है. बड़ी जबरदस्त बात की डॉक्टर सुलेमान साहब. थैंक यू सो मच सर वंस अगेन. और बड़ी अहम बातें शेयर की. यकीनन हम अपने प्रोग्राम के थ्रू चाहते हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप और पसीने की बू आपके एक उसके अंदर कई रिलेट करें, उनके की ओर जानने की कोशिश पब्लिक का ये सवाल भी होता है कि जी जुराबों से बहुत ज्यादा बू आती है, तो भाई उसका तरीकेकार ये है कि एक तो जुराब जो है वो आप पहने तो एक दिन में एक दफा ही पहने, डेली चेंज या एक दफा जाएं, बाहर जाएं, अगर 6-7 घंटे बाद आए हैं तो उसको चेंज कर लें. और दूसरा ये है कि अपनी जुराबों को खुद सूंघ लिया करें, बजाय इसके कि दूसरे सूंघ कर बेहोश होने के करीब पहुंच जाएं. खुद शर्ट्स भी कुछ लोग होते हैं वो 2-2 3-3 दिन एक ही शर्ट पहन के आ रहे होते हैं. भाई आपके पास देखें, अमीर गरीब होना या ये होना ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप एक ही शर्ट धो के भी अगर आप उसको पहन लें तो दैट विल वर्क. 2 शर्टें भी होना तो एक दिन एक धो के पहन लें, दूसरे दिन धुली भी दूसरी पहन लें जो पहले दिन धोई थी. तो ये हम आपको बहुत ही बेसिक बातें बता रहे हैं. जुराबों से लोगों को बचाएं. यहाँ पे ब्रेक लेते हैं खुद के लिए, कौम के लिए. अभी ब्रेक सर आया. आइंदा 5 बरस में सारी तारीख के गर्म तरीन दौर का सामना करेगी दुनिया. अभी नहीं है गर्म तरीन दौर, जो और मजीद अगले 5 बरस में और होना है भाई. तो ये है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये खौफनाक पेशगोई कर दी गई है कि 2023 से 2027 तारीख का गर्म तरीन दौर होगा. और इस बात का 98% खदशा है कि आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की शरह 1.5% की हद से भी तजावुज कर जाएगी. अच्छा। तो आप अंदाजा करें कि ये वैसे ही हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है और आगे गर्मी मजीद बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे. अच्छा, इसकी बुनियादी वजह एल नीनो है. ये मुझे नहीं पता कि एल नीनो क्या है, लेकिन बता देते हैं कि क्या होता है. इस मौसमियाती रुझान में बहरुल काहिल के पानी का बड़ा हिस्सा मामूल से ज्यादा गर्म हो जाता है और जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है. इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज और फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की तेजी से बढ़ती मिकदार भी दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बन रही है. तारीख में अब तक 2016 सबसे ज्यादा गर्म तरीन साल था जो कि गुजर चुका है. और ये भी कहा जा रहा है जी माहिरीन मौसमियात की जानिब से कि दर्जा हरारत को मामूल की सतह पर लाने के लिए हजारों साल लग सकते हैं. फौरी इक़दामात उठाए जाएं तो 2060 तक यानी 2060 तक दर्जा हरारत को किसी हद तक
कम करने में मदद मिल सकती है। तो वो इकदामात क्या हो सकते हैं, इस इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर माहौलियात डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ हैं। जरा बताइएगा डॉक्टर हसन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपकी शर्ट देख के हमारी आधे से ज्यादा आंखों की हिद्दत कम हो गई। बिल्कुल, आज बड़ा आपने चुन के इंतखाब किया इस शर्ट का। इट्स अ वेरी फेस्टिव शर्ट। सर ये बताएं कि आलमी दर्जा हरारत है क्या इस वक्त, और जो पेश गोई की गई है अगले 5 साल में इसमें इजाफा होगा तो क्यों होगा, किन वजूहात की बिना पर हो रहा है इजाफा? जी थैंक यू। ये अभी इशफाक ने जिक्र किया है एल नीनियो का। ये बेसिकली वो फिनोमिना है जिसके साइकिल्स होते हैं। ये 2 साइकिल हैं, एक एल नीनियो का साइकिल है और एक ला नीना है। इसमें एक साइकिल जो है जो एल नीनियो है उसमें जो आपका बहरुल काहिल है पैसिफिक ओशन वो नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ला नीनिया जो है वो इसका ऑपोजिट है, उसमें वो नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जी, और ये साइकिल्स तकरीबन इसका कोई बिल्कुल सेट फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन एवरेज 5 से 7 साल के दरमियान ये साइकिल जो है वो चलता होता है। तो अभी जो लास्ट एल नीनियो का साइकिल था वो 2016 में दुनिया ने देखा था, जिससे जो दर्जा हरारत है 2016 का वो इसी साइकिल की वजह से हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड गया था। का दर्जा हरारत किसे कहते हैं, क्या वो नंबर क्या है जिसे हम कहते हैं ये मामूल का दर्जा हरारत है, जिसके लिए माहिरीन ये कह रहे हैं कि हजारों साल लग सकते हैं मामूल पर लाने के लिए? देखिए ये इसके लिए ये जो आपके क्लाइमेट साइंटिस्ट है ना, उन्होंने 1850 से लेके तो 1900 तक के ये जो 50 साल थे इनका उन्होंने जो औसत दर्जा हरारत है वो क्लाइमेट रिकॉर्ड से निकाल के उसको उन्होंने बेस लाइन मान लिया है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि किस साल हम उस बेस लाइन से कितने ऊपर जा रहे हैं या कितने नीचे जा रहे हैं। तो अभी ये जो बात कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री ऊपर चला गया टेम्परेचर या जाएगा, या नहीं है अभी जाएगा, तो वो उस बेस लाइन की जो है उसके हिसाब से कर रहे हैं। और ये जो सालों का इन्होंने इंतखाब किया था जी, ये जो उन्होंने सालों का इंतखाब किया था ये वो साल हैं जिसमें अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज नहीं पैदा होंगी। तो इसलिए उसको वो बेस लाइन मान के तो फिर ये आगे बात। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब कह रहे हैं कि 2023 से 2027 तक ये होगा, तो अभी ये जो तबाहकुन गर्मी चल रही है ये एल नीना के होते हुए चल रही है या अभी कुछ भी नहीं है फिनोमिना? नहीं जी, ये तो हमारे टेम्परेचर जो है ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़े से ज्यादा ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो गर्मी चल रही है ये तो जाहिर है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुर्रा अर्ज का दर्जा बढ़ रहा है उसकी वजह से चल रही है। ये पिछले साल भी हमने हीट वेव देखी थी इन दिनों में, इस दफा उस तरह की हमने हीट वेव नहीं देखी। अच्छा, एक और चीज बहुत ज्यादा थी। एक और चीज है कि हम सिर्फ इसको माहौलियात से वो उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन इसके अपने इश्यूज और भी हैं, यानी कि डिजीजेस के आउटब्रेक्स हो सकते हैं, फिर बाकी ये है कि हीट स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी इससे हो सकती हैं, तो उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। जी देखिए, ये तो आपका जो पूरा कुर्रा अर्ज है ना वो आपके एनर्जी सिस्टम्स की बेस पे चल रहा है जी। एनर्जी सिस्टम जो है वो आपकी पूरी इकोलॉजी, बायोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, हर चीज को आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है। अगर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो हर चीज में जो वो फर्क आएगा, आपके बारिशों के पैटर्न्स पे फर्क आएगा, आपके बारिशों के वॉल्यूम्स पे फर्क आएगा, आपके बारिश जिस जगह पे होती है उसमें फर्क आएगा, जिस मौसम में होती है उसमें फर्क आएगा। इसी तरह से जो डिजीज वेक्टर्स हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो गर्मी में ज्यादा पिनपते हैं। मसलन जो गर्म इलाकों की बीमारियां हैं वो उन इलाकों में भी पहुंच जाएंगी जहां पे पहले गर्मी नहीं पड़ती थी। तो इसलिए ये चीज जो है ये बड़ी कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरी अदर। पाकिस्तान के हवाले से बताएं, पाकिस्तान में इसके क्या असरात हो सकते हैं और वो हमारे कौन से ऐसे इलाके हैं जहां ज्यादा गर्मी हो सकती है और ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? जी, इस चीज का जो एग्जैक्ट तयन करना है ना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटीज है क्लाइमेट मॉडल्स में और क्लाइमेट प्रेडिक्शंस में वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हम मोटा मोटा जो है वो बात कर सकते हैं, वो ये कि पाकिस्तान में भी दर्जा हरारत बढ़ेगा, हीट वेव ज्यादा इंटेंस हो सकती हैं, और इस फिनोमिना में आपका जो मॉनसून का सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल में मॉनसून शायद थोड़ा सा वीक हो हमारा। लेकिन अगेन उसमें भी आप ये बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये जो आपकी एल नीनो का फिनोमिना है
یہ آپ کی جو مونسون کی ڈیولپمنٹ ہے پیسفک اوشن والی سائڈ سے اس کو تو ویک کر دیتا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ اٹلانٹک اوشن کی طرف جو آپ کی گرمی ہے وہ زیادہ بڑھا دیتا ہے، تو جو آپ کے ویسٹرن سسٹمز ہیں شاید وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں۔ اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ ون لاسٹ تھنگ کہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ امپیکٹ ان علاقوں پہ ہوتا ہے جو کہ ایکویٹر کے قریب ہوں، جیسے کہ سینٹرل اینڈ ساؤتھ امریکہ، کیریبین، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ایسٹرن اینڈ ساؤتھرن افریقہ، یہ صحیح ہے؟ جی اس میں اصل میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو فینومینا کی ڈیولپمنٹ ہے نا یہ خط استوا پہ ہوتی ہے، یعنی ٹراپیکل ریجنز کے بیچ میں ہوتی ہے، لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے وہ گلوبل ہے، اور اس کا امپیکٹ ایکچولی ان جگہوں پہ زیادہ ہے جہاں پہ سردی زیادہ پڑتی ہے۔ مثلا اگر باقی جگہوں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 1 ڈگری 2 ڈگری پہ جا رہا ہے، تو جو ٹھنڈے علاقے ہیں جیسے ہمارے گلیشیئرز وغیرہ ہیں وہاں پہ 6-7 ڈگری تک اوپر جا سکتا ہے، جو ہمارے لیے ایک بڑا مطلب علامہ فکری ہے، کیونکہ ہمارا جو ریور سسٹم ہے وہ گلیشیل فیڈ ہے، اور کچھ بھی اگر گلیشیئرز کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا ہمارے اوپر باقی دنیا کے میں زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ جی اوکے جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسن عباس صاحب فار بینگ ود اس۔ بڑے تفصیلی طور پر انہوں نے چیزیں ایکسپلین کی، اور بھائی ہوش کے ناخن لینے چاہیے دنیا بھر میں۔ یہ جو گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے، یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ بڑے اس کے اثرات جو ہے وہ سیویرلی سامنے آ رہے ہیں۔ کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہوگی پوری دنیا کو مل کر، اور ایمرجنسی کی بنیادوں پر ایفرٹ کرنی ہوگی۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جناب، اور آپ کو بتائیں گے جو 9 مئی کو واقعات ہوئے، جنا ہاؤس کو جلایا گیا، کسان اتحاد تنظیم کی جنا ہاؤس میں پریس کانفرنس، جلاؤ گھیراؤ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے ان کی جانب سے، اور پنجاب کے کاشتکار پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکر کا کہنا تھا کہ جس قائد کی وجہ سے آزاد ہیں ہم نے اسی کے گھر کو جلا دیا۔ جنا ہاؤس کسی ایک پارٹی یا ادارے کا نہیں، یہ قائد اعظم کا گھر ہے، قوم کا گھر ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو اپنے ہی گھر کو جلا کر شرپسندوں نے اپنے دشمن انڈیا کو خوش کیا۔ شرپسند عناصر سے ایسا سلوک ہو کہ آگے کوئی میلی آنکھ سے ہماری قومی املاک کو کبھی نہ دیکھ سکے۔ پاک فوج کی کوششوں کو سراہا گیا اور بتایا گیا کہ زلزلے آئے یا سیلاب آئے یا پھر کوئی اور آفت، ہمیشہ پاک فوج ہی صف اول نظر آتی ہے۔ پریس کانفرنس کے شرکا نے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ شیریں مزاری کی گرفتاری، فریقین کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آئینی ادارے کے آرڈرز ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں؟ اس سنگین معاملے پر اٹارنی جنرل ہائر اتھارٹی کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے جان لیتے ہیں، بتائیے جہانگیر۔ جی بالکل، شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل آف پاکستان عدالت میں پیش ہوئے تھے اور آئی جی پولیس بھی عدالت میں موجود تھے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ عدالت کی جانب سے جو ایک آئینی ادارہ ہے آرڈر پاس کیے جاتے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اس سنگین معاملے کو جو ہے اٹارنی جنرل صاحب آپ جو ہے ہائر اتھارٹی کے سامنے جو ہے اٹھائیں، اور ریمارکس دیتے ہوئے جو ہے آج پہلی بار جو ہے جسٹس صاحب آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ یہ ملک ہمیں بہت عزیز ہے، لیکن اس میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ عدالتوں کو ناکام بنانے کے حوالے سے، اور کہا کہ میں ٹاک شو میں نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے یہاں پر ججز کے آرڈرز کو اور ہائی کورٹ کے ساتھ کیا جو ہے ایک کمپین شروع کر دی گئی ہے، اور یہ مجھے پتا ہے سارا کچھ، اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ملک کی جو ادارے ملک کے ادارے ہیں، اور لیکن میں اس جو ہے پورے معاملے کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم اس کمپین سے بھی واقف ہیں کہ جو آئینی عدالتوں کے خلاف جاری ہے، آج بھی جو آرڈر جاری کیے جاتے ہیں اور پھر کسی اور کیس میں لوگوں کی گرفتاری جاری ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ میں اس حوالے سے کوئی مناسب آرڈر جاری کرتا ہوں، اور عدالت نے پھر نوٹس بھی جاری کیا آئی جی پولیس کو کہ اس حوالے سے ریکارڈ فیڈ تک کے لیے جو عدالت کو جمع کرائیں۔ جی ٹھیک ہے جہانگیر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کو اپڈیٹس بھی دے دیں کہ ٹانک بنو روڈ مروت مارکیٹ کے قریب پولیس وین پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عرفان مغل مزید بتائیں گے۔ جی عرفان۔
یہ آج ٹانگ کے بنو روڈ پر مروت مارکیٹ کے قریب ایک موبائل پولیس وین پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں 22 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس میں زیادہ تر راہگیر شامل ہیں، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، جبکہ دستی بم حملے میں ایک راہگیر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ پولیس نے سیور لائن کے علاقہ اور جو ارد گرد کے دیگر علاقے ہیں ان کو کارڈن آف کر کے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس حملے میں 2 افراد سے حملہ آور آئے تھے، جس میں سے ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے عرفان، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ تو یہاں پر ہم نے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ 2 شعبے ایسے ہیں کہ جن میں حکومت کی انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے کہ حکومت نے یہ کیا وہ کیا، اور اس کے اندر سے جناب ایک صحت ہے اور دوسرا تعلیم ہے۔ اب تعلیم کے معاملے میں جو بجٹ ہے، جو سارا کچھ ہے، کتنا ایکسپینس ہے، کتنا % اساتذہ کی تنخواہوں پہ چلا جاتا ہے اور باقی کیا بچتا ہے تعلیم کے نام پر، وہ ایک الگ جگہ ہے۔ لیکن یہاں پر محکمہ تعلیم کے حکام ہی تعلیم دشمن نکلے۔ کیسے؟ طلباء کے لیے دی جانے والی ہزاروں درسی کتب ضلع چاغی میں ردی میں فروخت کر دی گئی۔ اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بڑا المیہ ہے، اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ مین وائل آپ کو ایک ہم تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیں کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمران خان کی 2 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت کا 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم اور ATC کی عمران خان کو تفتیش جوائن کرنے کی ہدایت ہے۔ اب تفتیش میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمران خان کی 2 جون تک عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ تو چلیں جی، یہ تو ایک خبر ہوئی، اور وہی درسی کتب کے حوالے سے ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے، تعلیم ڈپلوریبل، بہت مایوس کن بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 20 روپے فی کلو کے حساب سے یہ ردی والے سے ملزمان نے کتابیں نہیں مل رہی ہیں، ردی میں دی جا رہی ہیں، مفتی فراہم کر دیں لوگ بچوں کو یہ کتابیں۔ یعنی کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر بجٹ جو ہے وہ سب سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان بابر یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر صاحب، یہ بڑا الارمنگ ہے۔ میں نے پہلے ہی تذکرہ کیا کہ صحت اور تعلیم پر بہت کم ہمارے ہاں توجہ دی جاتی ہے اور فوکس کیا جاتا ہے، اور ایسے میں اگر کتابیں دی بھی گئی ہیں جو کہ طلباء کو مفت دی جانی تھی تو وہ ردی تک کیسے پہنچی؟ کچھ انویسٹیگیٹ کیا آپ لوگوں نے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بولیں یا المیہ بولیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جتنی سب سے پہلے مذمت کی جائے کم ہے۔ بلوچستان پہلے ہی تعلیم اور صحت کے حوالے سے پسماندگی کا شکار ہے۔ حکومت بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، محکمہ تعلیم بلوچستان کی پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کے ہر بچے کو تعلیم فراہم کی جائے، کتب فراہم کی جائے، بلوچستان کے ہر بچے کو اسکول میں لایا جائے، انہیں پڑھایا جائے، انہیں آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اس میں کچھ انڈیویجولز انوالو ہیں، اس کے خلاف محکمہ تعلیم نے، بلوچستان نے سختی سے ایکشن لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشکی کو، ڈپٹی کمشنر چاغی کو، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو ہم نے سختی سے ہدایات کی ہیں، ان میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف FIR کریں، انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں۔ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ تعلیم قوموں کو بناتی ہے۔ اب ایسے عناصر جو بچوں کی کتب تک بھیج دیں وہ تو میرے خیال میں انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پراپر ایکشن لیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس پر آپ ہمیں یقین دلا رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ کمیٹی تو ایک قائم ہو گئی ہے لیکن ضرور اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی صدف عبدالجبار آپ کا بھی بہت شکریہ، اس پورے ہفتے میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ اب یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ، انجوائے یور ویکینڈ۔